الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سب تعریفیں بزرگیاں بڑھائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور الہ نہیں ہے، جو معبود حق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور اطاعت کے لائق امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ پر حق ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی قربانی کی، اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے سب لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو باخبر کر دیجئے، ان صلاتی، کہ میری نماز جو میں نماز پڑھتا ہوں، ونسکی، اور جو میں قربانی کرتا ہوں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا شخص ہوں ماننے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس پر یقین کرنے والا۔ تو یہ توحید ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی۔
یہ درس ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کرتے، غیر اللہ کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکتے، ان کو سجدے کرتے اور ان کے نام کی قربانیاں کرتے اور ذبح کرتے۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے دو ٹوک انداز میں فرمایا میرے پیغمبر ان باتوں کا اعلان کر دیجئے کہ میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ جھگڑا یہ قربانی کس کے لیے ہے، کیوں ہے، آج کا نہیں ہے، اول روز سے اللہ نے قربانی ہی مانگی تھی۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کرو، اور حق کے ساتھ یہ واقعہ سچا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ تو فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے دونوں سے قربانی مانگی۔ کس لیے قربانی مانگی؟ اگرچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قابیل جس اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا حق نہیں تھا، حق حابیل کا تھا، اور قابیل اس بات پر مصر تھا، اور قاعدہ اور قانون وہاں اس وقت یہی تھا کہ ایک جنم سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی، پہلے بیٹے کا نکاح دوسری بیٹی سے اور دوسرے بیٹے کا نکاح پہلی بیٹی سے کر دیا جاتا۔ جھگڑا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے قربانی کی قبولیت کا ذریعہ یہ تھا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر کھا جاتی تھی، اس کی قربانی اللہ کے دربار میں منظور ہوتی تھی اور دوسرے کی قربانی نامنظور ہوتی تھی۔ فرمایا اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اس لڑکی کے ساتھ اسی کی شادی میں کر دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حابیل بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اللہ عالم بالصواب، حابیل نے بہترین ایک دمبا اللہ کی راہ میں پورے اخلاص کے ساتھ پیش کر دیا، اور قابیل نے چند بالیاں اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے قابیل سخت دل بھی تھا، تند مزاج بھی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میری بات نہیں مانی جا رہی تو غصے میں آ گیا، آ کر کہنے لگا، غصے میں آ کر کہنے لگا لاقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ قتل پہ تو لایا، اور جھوٹا آدمی ہمیشہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔
حابیل نے کہا ایسے نہ کر، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، نقطہ یہ ہے کہ اللہ متقیوں کی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں اور ہر کام اللہ کے لیے خالصتاً کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اللہ ایسے اعمال جو اخلاص کے ساتھ ہوں، للہیت پر محمول ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور جب اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی اور انسان ہر وقت اپنا وتیرہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر کرنا، غرور کرنا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں اور ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ یہ واقعات صرف سنانے کے لیے قرآن میں بیان نہیں ہوئے، پڑھنے پڑھانے کے لیے بیان نہیں ہوئے، کو پہلی قوموں کے قصے اور واقعات اللہ نے بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ ہماری اصلاح کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ پہلی قوموں کے جو اعمال، جو غلط باتیں تھیں، ان کو چھوڑ دیں اور جو اللہ نے ہمیں اچھے راستے بتلائے ہیں ان پر عمل کریں، یہ مقصود تھا۔ ہم نے سننے سنانے حق کی حد تک یہ بھی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے کہتے ہیں یہاں یہ بات نہ کریں، کیوں نہ کریں بھائی؟ قانون ساز، قانون بنانے والے آج جو ہماری اسمبلیوں میں قانون بنانے والے ہیں، ان کو ان واقعات کا کیا ہے؟ انہیں تو قول واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، وہ تو صحیح طور پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لوگ ہمارے رہبر بن گئے، جھوٹ، فریب، گالی گلوچ ان کا وتیرہ بن گیا اور قومیں تباہ ہو گئی اور ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پوری دنیا ہمارا محاسبہ کر رہی ہے اور ہمیں تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہم کبھی کسی کے اللہ کار بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے اللہ کار بن جاتے ہیں اور نتیجہ تباہی، 0/0 مساوی 0، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب تک قومیں اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کرتی، ایثار پیدا نہیں کرتی، جب قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور قوموں کی ترقی اور قوموں کی عظمت، قوموں کا عروج و زوال قربانی کی بدولت ہوتا ہے۔ جب قومیں ایثار کرتی ہیں، قربانی کرتی ہیں، پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح مدینہ والوں نے اخلاص کی انتہا تھی، انصار کے دلوں میں اخلاص کی انتہا تھی، جب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ
مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ساز و سامان بھی مکہ میں رہ گیا، مال و متاع بھی مکہ میں رہ گیا، بلکہ بعض لوگوں کے اہل و عیال بھی مکہ میں رہ گئے، لٹے پٹے، بے سر و سامان، بے سہارا یہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروا دی، بھائی چارہ کروا دیا۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے فوائد مسلمانوں کو کیا حاصل ہوئے؟ یہ رہتی دنیا تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاص، یہ کارنامہ اور یہ انصار کی بے مثال قربانی، یہ قربانی ہوتی ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو اثار کہتے ہیں۔ اپنی زمینوں میں سے آدھی زمین اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، اپنے مکانوں میں سے آدھا مکان اپنے بھائی کو دے دیا، اور یہاں تک آفر کر دی، اور یہاں تک آفر کر دی کہ جس کی بیوی نہیں تھی اور جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا بھائی میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ چشم فلک نے نہ پہلے کبھی ایسا نظارہ دیکھا، شاید قیامت تک یہ نظارہ کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ اگرچہ یہ نمونہ اور یہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے چھوڑا ہے، پھر بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ ایثار اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا، اور اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے قربانی۔ جو متقی نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم نہ ہو تو پھر بھی بندوں کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ علم ضروری ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والے لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں، علماء حق، جو مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے ایک دن ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی، پھر ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا اللہ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ جو متقی، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اپنے معاملات کو آگے رکھنے والے ہیں اور اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ ان سے قبول نہیں کرتا۔ اور انسانیت کا قتل آج پوری دنیا میں کس طرح انسانوں کو مولی اور گاجر کی طرح قتل کیا جا رہا ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر وجہ کے کسی کو قتل کر دیا، کانما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کا قتل جو ناحق اور ناجائز ہو، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تصور کریں کہ انسانیت، اس حضرت انسان کا کتنا مقام ہے۔ اللہ نے
مسلمان تو بہت بڑا درجہ ہے، ایمان بہت بڑی سعادت ہے جو ہم میں نہیں آ رہا. ہم اس ایمان سے آ رہی ہے جو ایمان صحابہ کا ایمان تھا، تابعین کا ایمان تھا. وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جس نے ایک انسان کو، آپ انسان کی عظمت سوچیں گے کتنی ہے، ایک انسان کو جس نے قتل کیا، کأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، کأنما احیا الناس جميعا، گویا جس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. انسان کی اتنی قدر و قیمت ہے، انسان کا اتنا مقام ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آدم کے بیٹے نے جو قتل کیا ہے نا، ایک قتل حابیل کو، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. آپ تصور کریں، ایک برے کام کا انجام اور دوسرا برا کام کرنے والا اپنا تو ذمہ دار ہے ہی، اس کے بعد جتنے لوگ یہ کام کریں گے ان سب کے گناہ اس پر ہوں گے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی، پریشان ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ ظالم کی جو بات آپ فرما رہے ہیں سمجھ آتی ہے، مظلوم کا کیا قصور ہے؟ فرمایا دونوں کا ہاتھ پکڑ لو. فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہ نہ کہے اس کے ساتھ ہو رہا ہمارا ہمیں کیا ہے. کوئی آپ کے مسلمان بھائی پر تلوار اٹھا دے تو آپ یہ کہیں گے کہ چلو یہ قتل ہو رہا ہے میں تو بچ رہا ہوں. کتنے ملکوں کو، لوگوں کو نہیں، کتنے ملکوں کو، مسلمانوں کے ملکوں کو سربستی سے بنا دیا گیا. آج یہ بات کہنی چاہیے اور ہم سب کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلے بھی تباہی کتنی دیر اس ملک نے، مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے جگہ جگہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، گولیاں چلتی تھیں، قتل و غارت ہوتی تھی، اور لوگ بازاروں میں اور کام پر جانا بند ہو گئے تھے. میں کہتا تھا میں بچ گیا، وہ کہتا تھا میں بچ گیا، باقی جو مرتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عراق کو ختم کر دیا گیا، لیبیا کو ختم کر دیا گیا، یمن کو ختم کر دیا گیا، شام کو ختم کر دیا گیا، افغانستان کی تباہی پوری دنیا نے دیکھی، کشمیر پر جتنا ظلم ہو رہا ہے ہمیں سب بندہ اس سے واقف ہے. اور پھر بھی ہم اس ظالم کو اپنے فوجی اڈے دے رہے ہیں. چند ٹکے امداد لینے کے لیے اس سے خوف زدہ ہو کر
لڑائی ہمارا مقدر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یاد رکھو اگر اس ظالم کو فوجی اڈے فضائی اڈے دیے گئے تو اس ملک میں کچھ تو خون پھر ویسے ہی ہوگا. امن سے رہو اور لوگوں کو امن میں رہنے دو. ظالم ادھر سے آتا ہے اور ادھر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کیا صرف ہندوستان کو ختم کرنا. ہمارا بیڑا بحری بیڑا تو کئی سال آج تک نہیں آیا اور بنگلہ دیش ہم سے ردا ہو گیا. یہاں ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی. وہ بحری بیڑا آج تک نہیں آیا اور نہ قیامت تک وہ آئے گا. اس لیے بھائیوں یہ عبرت ہے. من احیی الناس کانما احیی الناس جميعا. راج نے ایک بندے کو زندہ کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا. پھر مسلمانوں کو مارنے کے منصوبے بن رہے ہیں اور مسلمانوں کو صرف مارنے کے منصوبے نہیں بن رہے بلکہ پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. یاد رکھو میری بات کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. یہ ناک وطن جیسی ہے. ان ظالموں کو ہم اپنے اڈے بھی دے دیں اور ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیں. وقتی طور پر ہو سکتا ہے چند لقمے ہمیں ڈال دے اور ہم سے وہ فوائد حاصل کریں جو اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ قربانی ہر قوم میں تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے 5ویں پارے میں اور آیت نمبر 23 میں کہ تو اگر تیرا بھائی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے جائے اور تجھے پتہ چلے تو قربانی لے کر قربان گاہ میں پہنچ جائے اور تجھے یہ پتہ چلے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے پھر اپنی قربانی کو وہیں چھوڑ دے. پہلے اپنے بھائی سے جا کر مل اس سے اپنی ناراضگی کو ختم کر. ہر قوم قربانی کرتی رہی ہے اور ہر قوم قربانی دیتی رہی ہے. جب تک یہ قربانی نہ ہوگی اور اس میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جب ہمیں اپنے بھائیوں کا احساس نہیں ہوگا ہم یہ سمجھتے رہیں وہ عرب ہیں وہ پٹھان ہیں وہ پنجابی ہیں وہ سندھی ہیں مرتے ہیں تو مرتے رہیں. یہ تفریق ختم کرنی پڑے گی. اسلام میں یہ تفریق نہیں ہے. اسلام کے سامنے سب لوگ برابر ہیں. اور اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن تم میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ متقی ہے پرہیزگار ہے تقوی والا ہے. تقوی ہے چاہے کسی ذات کا ہو کسی کام کا ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پوری انسانیت کو اللہ نے مخاطب فرمایا. میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کی. ساری کائنات
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان صرف تعارف کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے، اکرام کس کا ہے، بلندی کس کی ہے، مقام کس کا ہے؟ وہ صرف متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، یہی سب سے اعلیٰ بات ہے. اس لیے بھائی اپنے آپ کو ہم پہچانیں. اور اخلاص ہے کیا؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت کر دی. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومكم، نہیں پہنچا اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور نہ ان کا خون. پہنچا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو پرہیزگاری ہے، جو تقوی ہے، جو للہیت ہے، جو اس میں اخلاص ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے. اصل دیکھنے والی چیز وہ ہے. گوشت تو ہم روز ہی کھاتے ہیں، اور ہندو تو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں. یہ گوشت کھانے یا نہ کھانے کی بات نہیں ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہی قربانی کرتے رہتے ہیں، قربانی پہ قربانی، اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے. اور جو فضول خرچیوں میں لوگ خرچ کرتے ہیں اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. یہ خام خواہ کروڑوں اربوں روپے کے پروٹوکول جو چند ٹکے کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا. کروڑوں